أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو گمراہ کر دیں، اس جیسے مفہوم کی کئی آیتیں ملیں گی، جیسے یضل من یشاء و یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں دین اسلام کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی، اور جسے چاہے گمراہ کر دیتے ہیں. ظاہری ترجمے سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے. اللہ نے وضاحت فرما دی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو دونوں راہوں کی تفصیل بتا دیا. اس راستے کو اختیار کرنے والے کے لیے کیا ہونے والا ہے وہ بتا دیا. یعنی انسان میں قوت ارادہ دے دیا. انسان کے لیے شرف یا غیر شرف اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہدایت اور توفیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، ہدایت و توفیق نہ دینے والی ذات اللہ کی. فوراً خیال یہ آئے گا تو پھر بندے کا کیا قصور؟ ہرگز ایسا نہیں. جب قصوروار بندہ ہے صرف اور صرف بندے کا قصور ہے، صرف اور صرف بندے کا قصور ہے. اللہ کا ارشاد ہے ہم نے خیر جس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، انسانیت کیا ہے، ابدیت کیا ہے، معبودیت کیا ہے، اور تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہارا وجود اللہ کی مرضی کے، اللہ کے انعام کے، اللہ کے عطا کردہ طاقت وغیرہ کے بغیر ہے ہی نہیں. یعنی سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے سے، بلکہ اس کلام پاک میں ہدایت یافتہ اور گمراہ ان کے نمونے بھی بتا دیا نبیوں کے واقعات کے ذریعے سے. جب یہ سب کچھ بتا دینے کے بعد اب وہ راستہ اختیار نہیں کرتا، تو جب انسان کو نجات دلانے والا راستہ، انسان کو انسانیت کا صحیح مقام دکھلانے والا راستہ، انسان کو انسان کی ہمیشہ والی زندگی آخرت کا طور طریقہ چلنے کا راستہ طریقہ، عقیدے سے لے کر پھر عقیدے کے بعد عقیدے سے جڑے ہوئے سارے اعمال سے جڑنے کا طریقہ، اور جو جڑے تھے ان کے نمونے سب پیش کر دیا. یہ ہدایت والے راستے تھے. اب اس کو اپناتا نہیں انسان، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا تو گویا بھٹک گیا. یہ ظاہری طور پر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، بحیثیت ضلالت کو پیدا کرنے، سبب بنانے کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن اس کو کرنے والا، ارادہ کرنے والا اس کے اعتبار سے بندہ ہے، اس کے اعتبار سے بندہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، یعنی اللہ کی ہدایت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا تو گمراہی کا راستے پر آگے بڑھ گیا. تو اب سمجھ لو ایسے انسانوں کے لیے کوئی کفالت کرنے والا، سہارا دینے والا، تائید کرنے والا اللہ کے بعد کوئی انسان نہیں ملے گا اس کو. اب اس میں مفہوم مخالف جو ہدایت والا پہلے اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں.
بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی تھوڑا کنفیوژن ہوا، الجھن ہوئی. ایک مرتبہ تو قدرت نے 2 کتابیں عطا کر دیں جو صرف شو کرنے بتانے کے اعتبار کے حد تک ہی آپ کے پاس رہیں، قدرت کی طرف سے تھیں، پھر قدرت کی طرف سے غائب بھی ہوئی. صحابہ کا مجموعہ ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 بڑی بڑی کتابوں کی شکل. صحابہ سے فرمایا یہ میرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول خوب اور بہتر جانتے ہیں. دیکھو سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے، دنیا کی ابتدائی انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ان بندوں میں سے جو جنتی ہیں، ان تمام کے نام، ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہر ایک کا نام لکھا ہوا ہے. موجودہ انسان میں بھی کون جنتی کون دوزخی اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب بہتر جانتی ہے، معلوم ہے. پیدا ہونے والے آگے آنے والے انسان بھی، پھر بائیں ہاتھ میں دوزخی حضرات جتنے ہیں ان کے نام، ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہر ایک کی تفصیل ہے. یہ سب فیصلے خداوندی ہو چکے ہیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں فلاں فلاں، تو یہ کس لیے؟ میں نے کرتے چلو. اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں جس کے لیے پیدا ہوا ہے. یعنی نیک بندے کے لیے نیک راہیں آسان کر دیتے ہیں، نیک عمل کے طور طریقے آسان کرتے چلتے ہیں، یعنی مدد اللہ کی ہوتے رہتی ہے. اور اختیار کرنا بندے کو ہے کہ ضلالت کی طرف بڑھتا ہے یا ہدایت کی طرف بڑھتا ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، جب روز حشر کے دن یہ تمام ظالم غیر مسلمان جتنے قومیں ہیں، ایمان نہیں لایا موت سے پہلے، وہ ظالمین ہیں. مسلمانوں میں بھی وہ بندے جو اسلامیت کے حق کو ادا نہیں کیا، عدول حکم کرتے گئے، گناہوں کی کثرت ہوتے رہی، توبہ نہیں کر لیا موت سے پہلے، وہ بھی اس میں شامل ہے. ان بندوں کے روبرو حشر کے میدان میں جب عذاب کو یہ دیکھ لیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ ہو سکتا ہے جو تدبیر چل کے ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، جو برتاؤ فرشتوں کی طرف سے ہو رہا ہے، انجام ان کے سامنے ظاہر ہے، تو اب اس وقت دل کی آنکھوں سے کیفیت سے یقین ہوتا چلے گا. خالی یہ دیکھتے ہوئے کہنے لگیں گے حل الی مرد من سبیل. ہر ایک میں خیال آئے گا اب کیا ہم کو پھر دنیا میں واپس لوٹنے کا کوئی چانس ہے، کوئی شکل نکل سکتی ہے؟ چونکہ نافرمانی، ظلم و زیادتی کرنے کا جو انجام ہوتا ہے دنیا میں تو سنتے تھے، ہر چیز اب سامنے دکھائی دے رہی ہے. انسان کے سارے عمل شکلیں اختیار کریں گی، آنکھوں سے دیکھے گا، ثواب کی شکل، عذاب کی شکلیں. اب تو مشاہدہ ہو گیا. اگر ہمیں لوٹنے کا موقع مل جائے تو اب ایمان کے حقیقی طریقے کو اختیار کریں گے، نافرمانی سے دور رہیں گے، جنت اور جنتی اعمال ہم کرتے چلیں گے. لیکن ایمان جس کا نام ہے غیب
پر ایمان رکھنے کا نام ہے۔ مشاہدے ایک بات کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں ہی دریافت کر لیا، اے میرے صحابہ، مسلمانوں میں کون سے مسلمانوں کا ایمان سب سے زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہے؟ بات سمجھ میں آنے والی تھی، عقیدہ بھی ہے۔ جس کو بھی شرف ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی بحالت ایمان، اس کی غرض کو بھی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام مرتبہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا جو ایمان لایا، جو آپ سے دیکھا، محبت رکھا اور اپنے جان و مال ہر چیز کو جان نثار کر دیا، ان لوگوں کا ایمان بڑا ہے۔ اور ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تمہارے بعد آنے والے مسلمانوں میں جو مسلمان ہوں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے ڈائریکٹ مجھے سنا نہیں، تم سن رہے ہو۔ تمہیں کوئی بھی الجھن پیدا ہوتی ہے، سامنے مسئلہ پیش ہوتا ہے، وہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ساری وضاحتیں ہو کر کنفیوژن دور کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے لیے اتباع کرنا آسان ہے، وضاحت اتنی ہے اس کے تحت وضاحتیں اور آگے چل سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً معجزات کا ظہور یقین کو بڑھاتے چلے جاتا ہے۔ سینکڑوں کو تعداد میں مسلمان پیاس سے بلبلاتے ہیں، معاوضہ پیش کرتے ہیں تو آپ کی انگلیوں سے چشمہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ایک پیالہ دودھ کثیر صحابہ کی ساری بھوک کو مٹا دیتا ہے، پھر جھوکا تو رہتا ہے۔ 2 آدمیوں کا پکا ہوا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھ کر ڈھانپ کر کہہ دیتے ہیں اندر مت جھانکا مت کرو، پکوان کر نکال کر دینے تقسیم کرنے والوں کے لیے جو ذمہ دار ہے، جھانکنا نہیں، دیکھنا نہیں، صرف نکالتے چلنا، دیتے چلنا۔ کثیر صحابہ کھا جاتے ہیں، ایک مرحلے میں تو 200 صحابہ نے کھایا۔ یہ سب مشاہدے۔ آج کا ایک انسان استدراج کے طور پر یا جادو کے ذریعے سے یہ شیطانی حرکت چمتکار جو کر کے بتاتا ہے، لوگ اس سے گرنے لگ جاتے ہیں، تو بھگوان ہے فلاں 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 ہے۔ تو یہ وہ زندگی تھی، ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتے چلتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والے آنے والے مسلمانوں میں یہ ساری چیزوں کو سنا ہے، دیکھا نہیں، نبی کا یقین رکھا، نبی کی محبت کا یقین رکھا، دین کے بتائے ہر چیزوں پر یقین رکھا اور اس کے لیے پوری زندگی صرف کر دیا، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، معاملات میں، زندگی گزارنے میں، اللہ کے مخلوق کو مخلوق کے سمجھنے میں، نفرتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے میں، برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنے میں۔ ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، بندے کو کوشش کرنا ہے۔ ان کا ایمان سب سے بڑا ہے۔ لیکن وہاں مشاہدہ عذاب کا ہو جائیں گا جب کہنے لگیں گے یہ سارے کے سارے کیا کوئی راستہ ہے؟ اے دیکھنے والوں، یعنی ایمان والوں جنہوں نے کیا ہے، ان کے اپنے بھی ہوں گے نا۔ تم دیکھو گے جب ان کے پر عذاب کو پیش کیا جائے گا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ سروں کو جھکائے ہوئے، کنی آنکھوں سے، ترچھی آنکھوں سے جو سامنے آ رہا ہے عذاب، اس کو دیکھتے جائیں گے۔ ایمان والے جب اس کو دیکھتے ہوئے کہیں گے یہ
بد عملی کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے خود کو ہلاک و برباد کیا، ان کے تحت میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ہدایت کے راستے کی طرف جانے نہیں دیے. چونکہ مشرک کا بچہ مشرک، یہودی کا بچہ یہودی، نصرانی کا بچہ نصرانی بڑا ہو کر. پھر مسلمانوں کی بھی وہ اولاد جو ہدایت یافتہ سے نہیں، دوست و احباب کا ماحول، برے دوست و احباب کو اختیار کر لیا تو ان کے رنگ میں رنگے گیا، ڈھل گیا. ان تمام کو ہلاکت برباد میں ڈال دے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ڈالے گا، یہ وقتیہ طور پر نہیں ہے. خبردار اچھی طرح جان لو یہ سارے کے سارے نافرمان گناہ گار ذری دیر کا عذاب نہیں، عذاب مقیم ہے. جیسا ایک آدمی مقیم ہو جاتا ہے، رہنے لگتا ہے زندگی بھر کے لیے، تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوتا رہے گا. اور ایسے بندوں کے لیے کوئی بھی، اب اللہ تعالیٰ تو متعین کر دے، مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ، اب کسی میں طاقت نہیں. ہاں ایمان والے بندوں میں اعمال کی کمی، فلاں فلاں کمی میں، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اعزاز بخشنے کے لیے سفارش کا حق اللہ تعالیٰ کسی کا اعزاز بڑھانے کے لیے دیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے گناہ گاروں کے متعلق ایجاد دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز سب سے بڑا اونچا کرنے کے لیے. پھر ذکر ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، پھر دوبارہ دیکھو جو بھٹک گیا، ترجمے جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو ہدایت کا راستہ بتایا، آپ اختیار نہیں کرے تو یہ بھی طریقہ بتایا کہ بندہ ہوتا کیا ہے اس وقت، اس سے ہٹا تو یوں سمجھو کہ اللہ نے گمراہ کر دیا. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب بچنا تو کیا کرنا، اس دنیا میں کیا کرنا، ان احکام سے متعلق انسان کے اوپر ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیل اس سے جڑی ہوئی آنے والی آیت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم.